الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ احترام انسانیت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، اگر وہ ہم اختیار کر لیں تو اللہ ہمیں مومن بنا دے گا۔ اللہ ہمیں مومن بنا دے گا۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں مومن بندوں میں شمار کر لے، ہم مومن بندوں میں شامل ہو جائیں، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں مومن بنا دے گا۔ ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے حقوق اس قدر بیان کرتے، اتنے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے کہ ہمیں اس چیز کا خدشہ ہو گیا تھا کہ حضور ہمسائے کو کہیں وراثت سے حصہ ہی نہ عطا کر دیں۔ یعنی اس قدر ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر زور دیا گیا۔ لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں یا 25 سال پیچھے چلے جائیں تو صورتحال مختلف تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جس گھر کے ذرا سرکٹ اچھا چل سکتا ہوتا، اچھے پیسے تھوڑے سے ہوتے، وہ جب گھر میں ہنڈیاں تیار کرتے، سالن تیار کرتے تو ذرا زیادہ بنا لیتے۔ اگر شوربے والا سالن ہوتا تو اس میں شوربہ ذرا زیادہ بنا لیتے، اور ہوتا یہ تھا کہ جو زیادہ بڑا گھر ہوتا تو سارے محلے والے تقریباً یا 2-3 گھر ان سے آ کے سالن وغیرہ لے جاتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یا کسی پڑوسی کو دودھ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پڑوسی آ گیا، جی ہمیں دودھ چاہیے، وہ 1 پاؤ لینا ہے یا آدھا کلو لینا ہے، جتنا بھی لینا ہے، جی پیسے کتنے ہو، چھوڑ یار پیسے کیا کرنے، ہم ہمسائے ہیں۔ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا تھا؟ ایک گھر کے بچے دوسرے گھر میں آ کے کھانا کھا جاتے، وہ ان کے بچے اس گھر میں جا کے کھانا کھا لیتے، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا ہے، ہمسائے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہمسائے کے گھر کھانا بھی پکا ہے یا نہیں پکا، میرے ہمسائے کا چولہا بھی جلا ہے یا نہیں جلا۔ صرف کیوں؟ وہ تھوڑا سا غریب ہوتا ہے۔ اور آج غریبوں کا دل اس قدر دکھایا جا رہا ہے، ان کو اس قدر تنگ کیا جا رہا ہے، خودکشی کرنے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ 14 تاریخ کی خبر ہے، 14 مارچ کی، کہ منڈی بہاؤالدین میں ایک گھر کی شادی تھی، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نیچے پیسے پھینکے ہیں، ہیلی کاپٹر سے۔ اندازہ کریں اب ان کو ہیلی کاپٹر کس نے پرووائڈ کی؟ یقیناً حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیا، اور کو تو یہ آسانی سے پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ ہیلی کاپٹر کا خرچہ الگ لگایا ہوگا، اس کے تیل پانی کا خرچہ الگ لگایا ہوگا، پھر اوپر سے پیسے پھینکے ہوں گے۔ مجھے آپ بتائیں، وہ 100 روپے اکٹھا کرنے کے لیے کیا کوئی غریب نہیں دوڑا ہوگا؟ اس کے دل پہ چھریاں نہیں چلی ہوں گی؟ یا جس غریب بیٹی کو اس بات کی خبر ملی ہوگی
اس کے دل پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ کاش آج میرے بابا کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو مجھ پر اس قدر خرچ کرتا. تو ہم غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرنے میں مصروف ہیں. اندازہ فرمائے ہمارے بڑوں کا کردار کیا تھا. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہمسائے میں ایک مجوسی رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ مجوسی رہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وہ تجارت پہ گیا ہوا تھا تو ایک رات اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے. جب صبح ہوئی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی بیوی باہر آئی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی تو کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، میرا شوہر تجارت پر جانے کے جو ٹائم دے کے گیا تھا اس ٹائم پہ آیا نہیں، پیسے ختم ہو گئے ہیں، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں دیے میں تیل ڈال کے اس کو جلا سکوں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فوراً بازار تشریف لے گئے، وہاں سے کچھ ضرورت اشیاء خریدی جتنی ضرورت تھی اور کچھ پیسے اس کو لا کے دے دیے اور فرمایا جب تک تیرا میاں نہیں نہ آتا تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں تیرا ہمسایہ ہوں، میرا دروازہ کھٹکھٹا لینا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا. جب اس کا شوہر آ گیا تو اس نے پوچھا کہ کوئی تکلیف کوئی بات. اس نے کہا ایک بات ضرور ہے کہ آپ چونکہ وقت پر نہیں آئے تھے تو میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی تو دیے میں تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، تو ایک رات بچہ روتا رہا. تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ میرے پاس آیا، مسلمانوں کا جو ولی ہے، تو اس نے مجھے پیسے بھی دیے ہیں، ضرورتی اشیاء بھی خرید کے دے دی ہیں. تو اس نے کہا پھر میرا بھی حق بنتا ہے میں جا کے شکریہ ادا کروں. تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. ہے کون ہے؟ غیر مسلم. یہ ذہن میں رکھے کیا ہے؟ غیر مسلم. وہ شکریہ جب ادا کرنے کے لیے آیا تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میاں شکرے کی کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتا جو ایک رات تیرا بچہ روتا رہا کیا مجھے اس کی معافی مل جائے گی؟ کیا مجھے اس کی معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا نہیں حضور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں فرمایا تو مجھے وہ ایک رات جو تیرا بچہ روتا رہا ہے نا مجھے معاف کر دے. اس نے کہا پھر معافی کو چھوڑیے، میرا ہاتھ پکڑیے، مجھے بھی محمد کے در پہ پہنچا دیں. یہ ہمارے بڑوں کا کردار تھا. وہ غیر مسلم تھا. کیا تھا؟ غیر مسلم تھا. آج ہم رولے میں پڑ گئے وہابی دیوبندی کے سسٹم میں. کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس درجے کے مرضی ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. آج ہم نے جناب والا کسوٹیاں اور لگا لی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ غیر مسلم تھا. کیا تھا؟ غیر مسلم تھا. تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ غلط سمت پہ جا رہا ہے تو اس سے نفرت کرنے کے ساتھ وہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اس کو پیار کے ساتھ اپنے قریب کر کے اس کو صحیح رستے پہ لے جایا جائے گا. اس کو صحیح رستے پہ لے جایا جائے گا. یہ ہمارے بڑوں کے معاملات ہیں، بڑوں کے ہمارے کردار ہیں. میں جلدی سے ایک بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے ولی ابن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کچھ پیسے جوڑے حج کرنے کے لیے. جب حج کا موسم قریب آنے لگا ان کی بیوی حاملہ تھی. اس نے سحری کے وقت گوشت کی فرمائش کر دی. ابن موفق سوچنے لگے کہ میں اس کو سحری کے وقت گوشت کہاں سے لا کے دوں، چلو باہر نکل جاتا ہوں اس کا دل رکھنے کے لیے. باہر نکل گئے، محلے سے تلاش کرنے لگے تو ایک گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو، پیسے لے لو. اندر سے ایک عورت آئی برقع پوش. اس نے کہا یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے. آپ نے کہا وہ کیوں؟ ہے تو گوشت ہی. اس نے کہا اصل میں میرے بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو میں جنگل سے مردار لے کے آئی ہوں. آپ کہتے ہیں میں نے سوچا ابن موفق
تو حج کی سوچ رہا ہے، تیرے محلے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں انفرادی معاملات۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال جو بندہ حج پہ جاتا ہے اس پہ تنقید کرنی شروع کر دے۔ یہ کچھ انفرادی معاملات ہوتے ہیں۔ آپ بازار گئے، کچھ راشن خریدا اور باقی جتنے پیسے تھے اس کے دروازے پہ رکھ کے چلے گئے، اور حج کا موسم آیا، لوگ حج پہ چلے گئے، آپ دیکھتے ہی رہ گئے کہ چلو میرے پاس پیسے تھے میں نے خرچ کر دیے۔ جب لوگ حج سے واپس آئے، ایک کہنے لگا ابن موفق تجھے مبارک ہو، یہ تیری میرے ساتھ عرفات میں ملاقات ہوئی تھی، تیری میرے ساتھ مزدلفہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک آیا ابن موفق تجھے مبارک ہو، یہ تو نے مجھے امانت دی تھی حج میں، یہ اپنی امانت واپس لے لو۔ آپ کہتے ہیں میں حج پہ گیا نہیں۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا ابن موفق میں نے ان سال خواب دیکھا ہے کہ 6 لاکھ کئی لوگوں نے حج پڑھا ہے، ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، 6 کا حج قبول ہوا ہے، ان 6 کی برکت سے اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ ان 6 میں ابن موفق سب سے پہلا نمبر 13 ہے، سب سے پہلا نمبر 13 ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اتنے سلوک کریں، اللہ کی مخلوق کا احترام کریں، اللہ ہمیں مومن بنا دے گا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔